جو پنجاب کے وزیر ہے ایکسائز ٹیکسیشن اور 7-8 اور بھی محکمے ہیں، کمیونیکیشن بھی ہے، بہت سارے ہیں. اور ان کی تو 4 باتیں جو ہے نا، ایک تو آپ نے ان کی عمر سے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ 33 برس کی عمر ہے ان کی صرف، اور پنجاب کابینہ کے ایک ینگسٹ وزیر ہیں، کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی یہ جو ہے نا، ایک جو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی جو ڈائنیسٹی ہے میڈیا گروپ دنیا، اور جو اسکول اور کالجز کے پنجاب اسکول آف کالج ہے، اس ڈائنیسٹی سے ان کا تعلق ہے. تو ہمارے لیے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے لیے اور ہماری تمام بزنس کمیونٹی کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک ماشاء اللہ بلال افضل صاحب آج ہمارے میں موجود ہیں. اور آپ سب سے خطبہ جو استقبالیہ کے لیے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے صدر احسن ظفر بختیاری صاحب کو میں دعوت دوں گا وہ تشریف لائیں. لیکن ان کے آنے سے پہلے میں جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں، جو ان سب کو یہ بات مجھے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ 2 ہفتے پہلے یہاں پر چیئرمین CDA صاحب آئے تھے، اور ہمارا ایک بہت ہی دلیرہ مطالبہ تھا کہ اسلام آباد چیمبر کو CDA بورڈ میں نمائندگی دی جائے. اور وہ یہاں انہوں نے اعلان کیا، اور اس سے اگلے دن احسن بختیاری نے CDA بورڈ کی میٹنگ جو تھی وہ بھی اٹینڈ کی. اور اس کے علاوہ ہم نے 25 جو ہماری ڈیمانڈ تھی، ہم نے کہا کہ ہم نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول کالج اور یونیورسٹی بنانی ہے، ہم نے ایک اسپتال بنانا ہے، ہم نے ایکسپو سینٹر بنانا ہے، ہم نے سٹیزن کلب بنانا ہے. اور جتنے بھی مطالبات ہم نے کہے، انہوں نے کہا وہ سب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ سارے کام CDA کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور ہے اس وقت احسن ظفر بختیاری کا، اسلام آباد کی 40 سالہ تاریخ میں کوئی بھی اتنے بڑے کام نہیں ہے. اگر صرف ایک ہی کام لے لیا جائے CDA بورڈ میں نمائندگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تمام 40 سالہ ہمارے چیمبر کی کارکردگی پہ بھاری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پوسٹ کے ذریعے آنے والے دنوں میں اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس چیمبر کو پاکستان کا ایک رول ماڈل چیمبر جو ہے وہ بنائیں، اور تاکہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس ملک کی اکانومی میں اور اس ملک کی معیشت میں دل جمی کے ساتھ کام کرے اور ملک آگے بڑھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کیا موجود ہے کہ میں چیمبر میں 40 سال سے ہوں. اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی جو پہلی ایگزیکٹو کمیٹی تھی، میں نے اس کا الیکشن لڑا تھا، اور اس کا الیکشن میں نے جیتا تھا، الیکشن ایگزیکٹو کمیٹی کا. اور تب سے میں اسلام آباد چیمبر کے ساتھ ہوں، میرا رشتہ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہے. اور میں بھائی جان آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی جو ہے اس میں خالد اقبال ملک صاحب ایک ہیرا ہے، ڈائمنڈ ہے. اور یہ لوگوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، یہ لوگوں کو جوڑ کر ساتھ لے کر چلتے ہیں، لوگوں میں نفرتیں اور تفریق پیدا نہیں کرتے. آج کل ہمارا معاشرہ جو ہے وہ لوگوں کو جوڑتا نہیں توڑتا ہے. لوگوں کے اندر تفریق جو ہے اس میں ہوا پہ بھرتا ہے، اور لوگوں کو جوڑنے والے لوگ بہت کم ہیں، توڑنے والے لوگ معاشرے میں ہمارے ہر جگہ ہے. ہمیں اپنے معاشرے کا اس کلچر کو، اس روش کو بھی بدلنا ہے کہ ہم اپنے پاکستان اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگا، آگے نہیں بڑھے گا جب تک ہم لوگوں کو جوڑیں گے نہیں، اتحاد پیدا نہیں کریں گے، اتفاق پیدا نہیں کریں گے. تو اب آگے چلتے ہیں، ہماری تقریب چلتی رہے گی. احسن تنویر صاحب نے خطاب کرنا ہے، ان کے بارے میں 2-4 باتیں ضرور کہوں گا کہ احسن منیر صاحب جو تھے وہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے ایک باپ کا درجہ رکھتے تھے، اور میں نے ذاتی طور پر ہمیشہ ان کو باپ کی طرح عزت دی. یہ نہیں کہ لفظوں میں عزت دی، دل سے عزت دی، دل سے باپ کی طرح سمجھا. اور اگر کسی شخص نے ان کے بارے میں میری موجودگی کے اندر ہلکی سی بھی نیگیٹو بات کی، چاہے وہ میرا کوئی انداز میں سے بھی تھا، تو میں نے اس کو وہیں جھٹک دیا. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جس شخص کو اپنا باپ سمجھوں، اپنا باپ کا درجہ دوں، اس کے سامنے کوئی بندہ میرے بارے میں نیگیٹو بات کرے. یہ نہیں ہو سکتا. میں ایک بہت سیدھا سادہ انسان ہوں، محبت کرتا ہوں، اور جس سے محبت کرتا ہوں اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنتا. تو احسن منیر صاحب نے اپنی زندگی ساری جو تھی بزنس کمیونٹی کے لیے وقف کیے رکھی. بہت بڑے اس ملک کے بزنس مین تھے. ان کی جو کارکردگی ہے بزنس کے حوالے سے وہ اتنی بڑی ہے کہ جو مسلم کمرشل بینک ہے
اس کے وہ سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں. اس کے علاوہ دین گروپ جو ہے اس کی بہت بڑا ایک رول تھا، لیکن انہوں نے اپنے کاروبار کے علاوہ اپنی جو ساری توانائیاں تھیں وہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے اور یو بی جی کے لیے صرف کر رکھی تھی. بیمار ہوئے، ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا، ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی اگر وہ بستر پر بھی موجود ہوتے تھے تو وہیں سے فون کر کے یو بی جی کے لیے لوگوں کو فون کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہر روز نہیں، ہر دوسرے روز ان کا ضرور فون آتا تھا کہ یہ کرو وہ کرو. تو میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایس ایم تنویر صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اپنے والد کا نام روشن کریں گے، اور جہاں وہ اس یو بی جی کو چھوڑ کر گئے تھے مجھے اس بارے میں خدا کی قسم ذرا بھی شک نہیں ہے کہ اس سے بہت آگے لے کر جائیں گے. انہوں نے 2 ماہ کے اندر پورے پنجاب کے تمام چیمبر کا دورہ مکمل کر لیا ہے. وہ کل جس طریقے سے جیلم چیمبر جو ہے وہ ہمارا ڈامن ڈول چیمبر میں سے ایک تھا، اس کو انہوں نے سیمنٹ کر دیا. منڈی بہادین چیمبر جو ہے اس کو ہم اپنے ساتھ نہیں گنتے تھے. کل جس کپال کے ساتھ انہوں نے جناب ایس ایم تنویر صاحب کا اور جناب شہزاد علی ملک صاحب کا استقبال کیا ہے، اب مجھے اس بارے میں ذرا بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یو بی جو ہے آئندہ آنے والا الیکشن جیتے گی. ہر انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے محنت کے ساتھ ایس ایم تنویر صاحب اور جناب شہزاد علی ملک صاحب آگے کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے. اور اب آتے ہیں جناب ایس ایم تنویر صاحب.